السلام علیکم۔ ایپیسوڈ نمبر 15۔ سیگل ہاؤس سے گھر تک شہرزاد ثانی کیسے پہنچی یہ الگ کہانی تھی، اور گھر سے کمرے تک اسے یہ بھی یاد آیا اسے مہرون رنگ سے نفرت ہو گئی تھی موسیٰ کی بیوی جسے اس نے ہنی پکارا تھا، اور اس کی دادی نے نہ جانے کیا نام، حسن پتہ نہیں مگر وہ حسن ہی تھی جو سیگل ہاؤس میں بکھرا ہوا تھا اور ابھی اخبار کے صفحے پر پھیل گیا تھا۔ تو اب کیا وہ سنہری آتشی رنگ کو بھی زندگی سے باہر نکال دے گی؟ مگر ایسے تو ہسارا اسی کے حصے میں آیا نا۔ اصل رنگ میزی تو موسیٰ سے تھی، جب وہی نکل گیا تو کیا آتشین، کیا سنہری اور کیا مہرون۔ اس کی آنکھوں سے بے آواز آنسو جھڑنے لگے۔ اس بار آنکھیں رگڑنا پڑیں۔ آنسوؤں کے باعث موسیٰ کی تصویر دھندلی ہو جاتی تھی اور اسے ایسی پلکیں جھپکنے سے دور ہو جانے والی رکاوٹ بھی برداشت نہیں تھی۔ کجا کہ وہ اسے اتنا دور ہو گیا، اتنا بھی اور ہمیشہ کے لیے بھی۔ اسے دل مٹھی میں آ جانے کا مطلب ابھی ابھی سمجھ میں آیا تھا۔ عمر کے اتنے فرق کے باوجود اسے کبھی پا نہیں سکتی، یہ جانتے ہوئے بھی شہرزاد ثانی نے موسیٰ بدر الدین سے محبت کی تھی۔ اس نے بارہا انگلیوں پر اس فرق کو گنا تھا۔ وہ اسے اتنے سال، اتنے دن، اتنے گھنٹے چھوٹا تھا۔ اس نے کتنی بار شکوہ کیا تھا، اے اللہ اسے اتنی دیر سے کیوں بھیجا، یا پھر میں نے اتنی جلدی دنیا میں آ کر کون سا تیر مار لیا۔ لیکن عمر کا فرق کوئی ایسے خاص معنی بھی نہیں رکھتا اگر محبت ہو، مگر یہاں چھوٹا سا مسئلہ یہ تھا کہ شہرزاد کو محبت تھی، اتنی جتنی لہروں کو کنارے سے، کنارہ جو صرف چھونے کی اجازت دیتا ہے، موسیٰ نے کبھی نہ دی۔ گیت کو لے سے، تتلی کو پھول سے، شہرزاد سوچتی جتنی محبت اسے موسیٰ سے ہے کوئی نہیں کر سکتا۔ اسے دیکھنے کا اس کا دل امٹ پڑتا تھا۔ صبح بیدار ہوئی تو اس کے خیال سے اور رات کو اس کا تصور باندھ کر آنکھیں مونتی تھی، مگر وہ اسے کبھی کہہ نہ سکی۔ اس نے سوچا وہ اسی کے ذریعے کہلوا دے، پھر خود پر جی بھر کر ہنسی۔ لو جی، محبت نہ ہوئی، تعزیتی پیغام ہو گیا، جیسے پرانے زمانوں میں نائی پیغام رسائی کرتے تھے۔ اور چلو بالفرض بیچ بھی دے تو کیا، وہ جواباً کہلوا دیتا، میں بھی شہرزاد سے بہت محبت کرتا ہوں۔ مگر اسے کہنے سننے والی محبت نہیں چاہیے تھی نا، اسے تو اصلی والی پوری محبت درکار تھی۔ اسے پورے کا پورا موسیٰ درکار تھا، وہ موسیٰ جو کسی اور کو مل گیا تو ایسی مفت میں بٹنے والی چیز تو نہیں تھا اس کا موسیٰ جو کسی بھی۔ اسے ہنی پکارتے وقت موسیٰ کے لہجے میں جو شیرینی اور محبت تھی، ایسے اس نے کبھی شہرزاد کو نہ پکارا۔ ہاں، وہ اسے شہر کہتا تھا، اسے یہی محبت کی انتہا لگنے لگا۔ وہ شہر ویران ہو گئی، موسیٰ نے اس شہر کو بسایا نہیں۔ اسے کبھی کسی نے ایسی لگاوٹ اور پیار سے نہیں پکارا تھا، اس کے دونوں مردود شوہروں نے بھی نہیں۔ وہ شہر کہتا تھا اور اس کے دل میں پھولوں کی بستی آباد ہو جاتی تھی، اور ابھی ان تصویروں کو دیکھتے ہوئے اسے لگ رہا تھا دل نہ رہا قبرستان بن گیا، جہاں اب قیامت تک سناٹے بولتے۔ نظر نہ رہی پتھر ہو گئی، اور اسے اب اسی پتھر سے سر پھوڑنا تھا۔ زندگی نہ ہوئی، موت سے بدتر ہو گئی۔ بربادی دو منہ سانپ کی سی تھی۔ اسے موسیٰ نہیں مل سکا، اس کے ماتھے پر ڈنگ لگتا۔ موسیٰ کسی اور کو مل گیا، ڈنگ اس کی گدی میں لگتا تو وہ کس چیز کا غم زیادہ مناتی۔ اس نے اپنی آنکھیں اپنے ہی ہاتھوں سے خشک کر لیں، اور اپنے آپ کو چپ کروانے سے بڑی تکلیف اور کوئی نہیں ہوتی۔ اس کی نظریں دلہن کے سراپے پر جمی تھی۔ اس نے پہلے احتیاط سے موسیٰ کی تصویر کو الگ کر لیا، باقی کا اخبار اس کے پیروں میں پڑا تھا، اور موسیٰ، اس کی آنکھیں ایک بار پھر سے برسنے لگیں۔ اسے پتہ چل گیا تھا، اسے موسیٰ کے کسی اور کو مل جانے کا زیادہ دکھ ہوا تھا۔ اس کا نہیں تھا تو کسی کا بھی نہیں تھا، یہ اطمینان کافی تھا۔ مگر اب محض خیالی ہی کہ وہ کسی اور کا ہو چکا، اور وہ بھی ایسی محبت و ورفتگی۔ شہرزاد کو لگنے لگا جیسے کسی نے اسے کانٹے سے گودا ہو اور پھر نمک مرچ چھڑکی ہو۔ وہ بے ساختہ چونکی۔ یہ تو اسی کے ایک ڈرامے کا مکالمہ تھا، اور وہ بھی بالکل ایسا ہی ڈرامہ جس میں اس کا محبوب کسی اور کو مل گیا تھا، مگر ڈرامے میں اس نے موقع پاتے ہی اس دوسری عورت کو زہر دے دیا تھا۔ تو کیا جا کر وہ موسیٰ کی دلہن کو زہر دے دے؟ مگر کیسے؟ اس کی سوچیں اسی نقطے پر رک گئیں۔ ڈرامے میں تو سلو پوائزننگ کی گئی تھی اور کسی کو شک بھی نہیں ہوا تھا، تو کیا وہ ایسا کرے؟ مگر ڈرامے میں تو وہ دوست تھی، اس لیے وار کرنا آسان ثابت ہوا۔ دوست کی پیٹھ میں چھڑا گھونپنا آسان ہوتا ہے۔ دوست پہلو سے جڑ کر جو رہتا ہے، بے فکر ہوتا ہے، بے خطر ہوتا ہے۔ دوستی میں شک نہیں کیا جاتا، دوستی ہی کے دھوکے کا نوحہ پڑا جاتا ہے۔
دوستی میں آنکھیں بند ہوتی ہیں، دوستی یقین ہوتا ہے، دوستی میں محبت ہوتی ہے۔ محبت ہی تو سانپ کو دودھ پلا کر پالنے پر اکساتی ہے، اور محبت کا ہی مزاج جدا ہوتا ہے کسی سے بھی، کبھی بھی کہیں بھی ہو جاتی ہے، سانپ سے بھی۔ تو کیا شہرزاد کو موسیٰ کی بیوی سے بھی دوستی کرنی پڑے گی؟ اس کے ذہن سے سارا قصہ محو ہو گیا، زندگی، خواب، خواہش، مقصد اسی ایک سوال پر آ کر سمٹ گیا۔ اس نے آنسو پونچھ لیے۔ موسیٰ کی تصویر کو سینے سے لگائے جب وہ اٹھی اور کمرے کی جانب بڑھی، تب حسن المآب کی تصویروں والا اخبار پیروں کے نیچے تھا، اور جو کچھ صبغہ نے کہا تھا اسے دوبارہ اور سہ بارہ سننے کے بعد بھی مفتی عبید الرحمن نے یقین نہیں کیا تھا، مگر رات حسن المآب اور سمیع الدین المعروف موسیٰ بی کے ولیمے سے واپسی پر جب جب ان کی نگاہ حسنل کے چہرے پر پڑی، تب دوسری نظر صبغہ پر اٹھتی تھی، اور وہ بھی انہی کو دیکھ رہی ہوتی تھی۔ نظریں ملنے پر آنکھیں کہتی، میں نے جو کچھ آپ کو بتایا، جو کہ دراصل مجھے حسنل نے خود اپنے منہ سے بتایا تھا، وہ غلط نہیں تھا نانا جان، وہ 100% سچ تھا، مجسم سچائی ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ اور اس جواب کے بعد وہ ایک بار پھر ان دونوں کو دیکھنے لگتے، جن کے بارے میں ایک عالم کا خیال تھا وہ ایک دوسرے کے لیے ہی بھیجے گئے ہیں۔ ولیمہ کی تقریب سے رات دیر گئے واپسی ہوئی، سب ایک سام سانگی کیفیت کے زیر اثر تھے۔ ہاں، حسنل کی امی کا انداز مطمئن اور مصور تھا، اصل پہاڑ صبغہ پر ٹوٹا تھا، اور دماغ ایسا سن ہو گیا کہ اس کے منہ سے وہ نکلا جو ہوش میں رہتے وہ کبھی نہ کہتی، اور کہا بھی کس سے؟ مفتی عبید الرحمن سے۔ اور چونکہ حیرت اب تک برقرار تھی، سو اس وقت صبح سویرے جب نانا جان نے اسے بلاوا بھیجا تو وہ کسی دکھ، گھبراہٹ اور خوف کے عنصر کے بغیر ان کے کتب خانے میں ان کے عین سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ اپنی کرسی میز سے نکال کر کنارے کے قریب رکھ کر بیٹھے تھے، کوہنی میز پر ٹکی تھی، اور نگاہیں آج کے اخبار کے ہوا سے ہلتے اوراق پر تھی۔ ان کی چائے کے کپ پر جمی طے بدرنگی تھی۔ اس کے منجمد احساسات پر ضرب لگی، اس کے ہاتھ بے ساختہ اخبار کی سمت بڑھے۔ اخبار اٹھانے سے پہلے اس کے خدشات کی تصدیق ہو گئی، اخبار پڑھ کے پیپر ویٹ کا وزن پہاڑ جتنا لگنے لگا۔ یہ حسن المآب اور موسیٰ بی کے دعوت ولیمہ کا فوٹو شوٹ تھا۔ اس نے بلا ارادہ نانا جان کا چہرہ دیکھا، اور وہ اسی کو دیکھ رہے تھے۔ اس نے کرنٹ کھائے انداز سے اخبار چھوڑ دیا۔ مفتی عبید الرحمن کی 7 نسلوں میں یہ انوکھا واقعہ تھا۔ ان کے خاندان کی لڑکیوں کے حسن کے جلوے اور قصیدے اس طرح سرے عام تھے، یہ قیامت سے قیامت تھی، اور اب نانا جان کیا کہیں گے؟ اس نے قصدن گردن اس حد تک گھمائی کہ اخبار کا گواں بھی نہ ہو۔ اس روز کیا ہوا تھا صبغہ؟ نانا جان نے بالکل الگ سوال کیا۔ کس روز نانا جان؟ اس کی آواز سے اچنبھا عیاں تھا۔ اسی روز جب حسن المآب مزار سے واپسی پر گھر آئی تھی۔ اس نے کیا کہا تھا؟ وہ کیا لینے آئی ہے؟ سوال کے شروع میں وہ سامنے دیوار کو دیکھ رہے تھے، سوال مکمل ہونے پر وہ صبغہ کے چہرے پر نظریں گاڑ کر بیٹھ گئے۔ اور آخر نانا جان کتنی بار یہ سوال پوچھیں گے؟ اور کیا اتنی صبح صبح اسے اسی لیے بلایا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تو تھا نا۔ اس نے کچھ ہچکچا کر جیسے انکار کرنا چاہا۔ میں دوبارہ سننا چاہتا ہوں، بالکل شروع سے۔ نانا جان اس کے لہجے کی ہچکچاہٹ کو کسی خاطر میں نہ لائے۔ شروع سے؟ صبغہ نے زیر لب دہرایا۔ بالکل شروع سے، یعنی وہاں سے جب حسن المآب شادی کے بعد اس روز ہوا کے جھونکے کی طرح گھر آئی۔ بڑی سی گاڑی اندر نہیں آئی، سب سے پہلے صبغہ ہی نے دیکھا، وہ فرنٹ سیٹ سے اتری تھی، یعنی ڈرائیور نہیں تھا، اس کا شوہر ہی ہوگا، مگر وہ اندر کیوں نہیں آیا؟ باہر کیوں رک گیا؟ انجانے خدشہ سے لڑستی وہ حسنل کے پیچھے لپکی۔ اسے گیٹ سے اندر کمرے تک کوئی نہیں ٹکرایا تھا۔ دونوں مامیاں انمتا کے ہمراہ محلے میں کسی کی تعزیت کے لیے گئی تھیں، امی نہا رہی تھیں، بھائی اسکول تھا، نانا جان کتب خانے میں تھے، اور حسنل نے بھی کسی کا پوچھا نہیں۔ وہ بہت عجلت میں تھی۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو حسنل؟ اتنے روز بعد بہن کو دیکھ کر حال پوچھنے، گلے لگ جانے کی خواہش دم توڑ گئی۔ وہ گرد و پیش سے بے نیاز اپنی الماری میں منہ دیے ہوئے تھی، اور اس نے ایک ہاتھ مار کے مانو ساری الماری الٹ دی تھی۔ ترتیب سے طے شدہ کپڑے اس کے پیروں میں پڑے تھے۔ اس کی آواز پر وہ چونک کر مڑی، اور پھر اتنا پیارا مسکرائی کہ صبغہ دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی۔ شادی کو کیسے مانتی؟ یہ سب کے سامنے تھا۔ نانا جان کی قطعیت کے آگے وہ زیر ہو گئی تھی۔ اللہ جانے انہوں نے کمرے میں بلا کر کیا کہا تھا، مگر نکاح کے وقت تو بس اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور نظریں اس کے چہرے پر گاڑ کر 2 حرف کہے تھے، حسن المآب بس، اور حسن المآب بے بس ہو گئی تھی۔ اس کی عجلت کو اگر کوئی اچانک آ کر دیکھتا تو لگتا چور گھسا ہے اور مال کی تلاش میں سب اجاڑ دینا چاہتا ہے۔ پھر پکارنے پر وہ مسکرائی تھی۔ تم ایسے اکیلی کس کے ساتھ آئی ہو اور کیا ڈھونڈ رہی ہو؟
اسے مطلوبہ شے مل گئی۔ اس کے چہرے پر خوشی اور طمانینت پھیل گئی۔ اوہ شکر! یہ کیا ہے؟ سبگا کے پلے کچھ نہ پڑا۔ یہ حسنل شاپر کی گڑا کھول رہی تھی، پھر اس نے اس میں موجود جیکٹ نکال لی اور شانوں سے پکڑ کر لہراتے ہوئے محبت پاش نگاہوں سے جیکٹ کو اور پھر ہونک کھڑی سبگا کو دیکھا۔ موسیٰ کی جیکٹ لینے آئی تھی۔ اس کے لہجے سے فتح مندی جھلک رہی تھی، سرشاری اور طمانینت۔ کون موسیٰ؟ سبگا بنچکا رہ گئی۔ ہاں، حسنل کھلکھلا کر ہنس دی۔ سبگا کا دل خراب انجن کی طرح بولنے لگا۔ تم موسیٰ کو نہیں جانتی؟ اس نے جیکٹ کو باہوں میں بھینچ کر سینے سے لگا لیا۔ کون ہے یہ موسیٰ؟ اور یہ جیکٹ؟ یہ تو مارو کے بھائی کی تھی نا جو تم نے… سبگا نے جیکٹ جبٹنی چاہی مگر ناکام رہی۔ حسنل کی گرفت سخت ہو گئی تھی۔ کون ماہرو اور کون سا اس کا بھائی؟ یہ تو ہمیشہ سے موسیٰ کی تھی۔ اور یہ موسیٰ کون ہے اور اس کی یہ جیکٹ تمہارے پاس کیسے آئی؟ ادھر بیٹھو۔ موسیٰ تمہارے دلہا بھائی، موسیٰ بدرالدین۔ موسیٰ بھی نام تو سنا ہوگا۔ اس کے لہجے کی شوخی میں پرندوں سی چہچہاہٹ تھی۔ دلہا بھائی؟ اور ان کا نام تو سمیع الدین تھا۔ ان کا نام اب بھی سمیع الدین ہے، مگر میرے لیے وہ موسیٰ ہے ہمیشہ سے۔ وہ ہنوز شوخ تھی۔ تم ٹھیک نہیں ہو حسنل، تم کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو۔ میں امی کو بلاتی ہوں اور تم آئی کس کے ساتھ ہو؟ سبگا یوں بے چین ہو گئی جیسے جسم میں چونٹیاں ریگنے لگی ہوں۔ چپ کی بیٹھی رہو، میں موسیٰ کے ساتھ آئی ہوں اور بس یہ جیکٹ لے جانے کے لیے، سمجھی؟ امی سے پھر ملوں گی، ابھی تو مجھے موسیٰ کو ثبوت دینا ہے۔ کیسا ثبوت؟ سبگا کو اس کی دماغی حالت کی خرابی کا یقین ہو گیا تھا۔ یہی کہ لا شور سے شور تک میں نے انہی کو چاہا، انہی کو پانے کے لیے دعائیں کی اور انہی کو… تم نے دعائیں کی؟ ہاں، دن رات صبح و شام، ہر وقت ہر پل، اور بالآخر میں نے اسے پا لیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا حسنل، خدا کے لیے سب بکواس سمیع بھائی کے سامنے نہ کرنا، وہ تمہیں گولی مار دیں گے۔ مرد کبھی برداشت نہیں کرتا کہ… ارے حسنل ہنس پڑی۔ میں نے ان سے سچ بولنے کی قسم کھائی تھی اور ثبوت دینے کا کہا تھا۔ میں تو بس وعدہ پورا کرنے آئی ہوں۔ تو تم نے یہ جیکٹ، یعنی تم نے یہ جو شخص ہے، کیا نام لیا، موسیٰ، اس کے بارے میں انہیں بتا دیا تھا؟ سبگا کو اپنی آواز قبر سے نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی بتایا نہیں ہے، گھر جا کر بتاؤں گی، اسی لیے تو جیکٹ لینے آئی ہوں۔ وہ پیار سے اس پر انگلیاں پھیرنے لگی۔ سبگا کی آنکھیں حلقوں سے ابل پڑیں۔ اس نے حسنل کی کلائی دبوچ لی۔ نہیں حسنل، ایسی بے وقوفی مت کرنا۔ تم ایسی پاگل کیسے ہو سکتی ہو؟ کیوں اپنے راستے میں کانٹے بونے لگی ہو؟ سچ اتنا بھی ضروری چیز نہیں، ایسی حماقت مت کرنا۔ سبگا کے لہجے کی رقت پر ہیجان چھا گیا۔ میں تمہیں ایسا کرنے بھی نہیں دوں گی۔ لاؤ ادھر دو مجھے۔ اس نے پورے زور سے جیکٹ کھینچنی چاہی۔ اس نے بہت پیار اور نرمی سے سبگا کی ٹھوڑی چھوئی۔ تمہاری فکر مندی بہت اچھی لگی سبگا، تم مجھ سے واقعی محبت کرتی ہو۔ تمہاری تسلی کے لیے تمہاری حالت دیکھی نہیں جاتی، اس لیے تمہیں بتا رہی ہوں۔ وہ سبگا کے چہرے کی طرف جھکی۔ موسیٰ اور… اس نے قصداً وقفہ دیا اور بھرپور شرارت سے دیکھا۔ سمیع الدین ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں۔ کیا مطلب؟ بدقت سبگا کے لب کھلے۔ مطلب یہ کہ میری پیاری بہن، وہ میرے لا شعور میں بسنے والا آئیڈیل تھا، اور پھر ایک روز میں نے اسے مجسم دیکھ لیا اور پھر دعاؤں میں مانگ لیا، اور دیکھو اللہ نے میری دعائیں قبول کر لیں۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا حسنل ماپ۔ سبگا کے لہجے میں بے بسی تھی اور حسنل کو بہت جلدی تھی۔ گاڑی میں موجود موسیٰ سے وہ 2 منٹ کا کہہ کر آئی تھی، مگر اسے سبگا پر ترس آ گیا۔ اس نے تفصیل آئندہ پر ڈال کر خلاصے کا ارادہ کیا، اور یہ خلاصہ بھی سبگا کے ہوش اڑانے کو کافی تھا۔ اس نے مختصر ترین الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے بھی بات وہاں سے شروع کی جب موسیٰ کی جیکٹ ہوا میں اڑتی اس کے سر پر گری اور بالوں میں اٹک گئی، اور پھر حسنل تو جیکٹ لیے چلی گئی، سبگا پتھر بنی رہ گئی۔ چوکیدار نے کہا حسنل ماب آئی تھی۔ مفتی عبید الرحمن اس کے کمرے میں چلے آئے تھے۔ ہارن کی آواز پر وہ چونکے تھے، کچھ لکھ رہے تھے، اٹھنا مناسب نہ لگا، مگر اپنے گھر کے دروازے کے زور سے کھلنے اور دھار سے بند ہونے کی آواز پر گھبراہٹ میں قلم چھوٹ گیا۔ اٹھ کر کھڑکی سے دیکھا تو ایک گاڑی ریورس ہو رہی تھی۔ کون آیا تھا اور چلا بھی گیا؟ وہ گاڑی کو پہچانتے نہیں تھے۔ تبھی چوکیدار سے پوچھا، اور اب سبگا سے۔ ہاں، وہ موسیٰ کی جیکٹ لینے آئی تھی۔ سبگا اسی ٹرانس میں تھی۔ ہاں ٹھیک، مگر تم انہیں روکتی۔ بات سنو، موسیٰ کی جیکٹ؟ وہ چونکے۔ اس کا یہاں کیا کام؟ اس کی جیکٹ یہاں کیسے آ گئی؟ سبگا کا سر جھٹکے سے اٹھا اور پھر نظریں جھک گئیں۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں سبگا، تم مجھ سے کیا چھپا رہی ہو؟ موسیٰ کی جیکٹ؟ جی نانا جان، وہ کہتی ہے اس نے دعاؤں میں اسے مانگا تھا اور پا لیا۔ کیا؟ نانا جان اس کے سامنے بیٹھ کر اسے دیکھنے لگے۔ میں صحیح کہہ رہی ہوں، اس نے یہی کہا ہے۔
تو دعائیں ایسے بھی قبول ہو جاتی ہیں نانا جان؟ ہاں، دعائیں ایسے بھی قبول ہوتی ہیں، مگر یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں اس راستے پر ڈال دیتا ہے جو اس نے پہلے سے طے کر رکھا ہوتا ہے۔ بس ہم انسان اپنی کم فہمی میں اسے اپنا کارنامہ گردانتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم نے دعا کی، کبھی کہتے ہیں کوشش۔ تو آپ کہتے ہیں حسنل کے دل میں موسیٰ کا خیال، وہ خیال کہتے جھٹکی من جانب اللہ تھا۔ ہاں، سب کچھ من جانب اللہ ہی ہے۔ ان کا لہجہ دو ٹوک اور ایمان سے لبریز تھا۔ جب ہی تو ہر بار استخارے میں جواب ہاں تھا۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے نانا جان؟ اس کے لہجے میں بے بسی آمیز احتجاج تھا۔ آپ کو عجیب نہیں لگتا کہ اس نے جو چاہا وہ پانے کے لیے کیسی راہ چنی؟ ورنہ کوئی تصور بھی کر سکتا ہے کہ مفتی عبید الرحمان کی نواسی کی شادی ایک شوبز والے۔ اس سے جملہ مکمل نہ ہو سکا۔ میں سمیع الدین کی ہدایت کے لیے دعا کروں گا۔ وہ مدھم سا مسکرائے۔ انہیں سبکہ پر رحم آ رہا تھا۔ اور دعا تو تبھی قبول ہوگی جب اللہ نے ہدایت لکھ رکھی ہوگی، تو وہ تو پھر دعا کے بغیر بھی مل کر رہے گی۔ اس نے انہیں بہت تیزی سے روکا تھا۔ مفتی صاحب نے تحمل سے اسے دیکھا۔ ہاں، ہدایت دعا کے بغیر بھی مل کر رہے گی، مگر مجھے کو تو دعا کا حکم دیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ لوہے محفوظ پر درج ہو فلاں شخص کو ہدایت ملے گی، اگر مفتی عبید الرحمان یا کوئی بھی اور شخص دعا کرے گا۔ حسنل اتنی بدقسمت تھی کہ اسے ایسا شوہر ملا۔ میری اتنی نمازیں، اللہ پر اتنا گہرا یقین رکھنے والی بہن کا ایسا شوہر، آپ کو حیرت نہیں ہوتی؟ تم اتنی گہری باتوں میں ابھی مت الجھو، اس کے لیے بہت چھوٹی عمر ہے۔ اللہ کے بید اللہ ہی جانے۔ ہاں، آج نہیں، کچھ عرصے بعد یقیناً تم خود سے جاننے لگو گی۔ اللہ علم کو گاڑی سے بڑی تگاڑی مستری کی پرات کی طرح یکدم سر پر نہیں رکھتے کہ بندہ لڑکھڑا کر منہ کے بل جا گرے اور لت پت ہو جائے۔ علم ریشم کے الجھے دھاگے کی طرح بہت احتیاط سے دھیرے دھیرے کھلتا ہے۔ قرآن عظیم بھی ایک رات میں نہیں اتارا گیا، 24 برس لگ گئے۔ تو تم بھی بے صبری کا مظاہرہ مت کرو، کچھ جواب وقت دیتا ہے سو اسے گزرنے دو۔ آپ کو حیرت کیوں نہیں ہو رہی نانا جان؟ حسنل نے ایک ناقابل حصول چیز کی خواہش کی اور اسے دعا بنا ڈالا۔ وہ اپنی بات سمجھا نہیں پا رہی تھی، بے بسی سے آواز رند گئی۔ حیرت کس لیے؟ اس نے اللہ سے مانگا، اللہ کے لیے کیا کوئی مشکل ہے؟ نعوذ باللہ۔ وہ رسانیت سے بولے مگر سبکہ پرسکون ہونے کے بجائے مزید چہکی۔ تو اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ آج کے بعد جس کا جو دل چاہے منہ اٹھا کر مانگ لے کہ اللہ دے دیتا ہے۔ میں نے ایسا بھی نہیں کہا۔ دعا کے لوازمات ہوتے ہیں، شرائط ہوتی ہیں، اور وہی چیز دی جاتی ہے جو ہمارے لیے بہتر ہو۔ مفتی صاحب نے نرم مسکراہٹ سے کہا۔ اس قصے کو فی الوقت لپیٹ دینا بہتر تھا، ورنہ دعا پر بحث تو صدیوں سے ہو رہی ہے۔ سائنس کہتی ہے وہ مریض جلدی صحت یاب ہو جاتے ہیں جنہیں دوا کے ساتھ دعا دی جاتی ہے۔ اچھا، اس نے کچھ جارحانہ پن سے پھڑپڑاتے اخبار کو اٹھایا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں وہی چیز ملتی ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہو؟ تو پھر اس سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ بے حیائی تو اللہ کو منظور نہیں ہو سکتی۔ حسن الماب کی تصاویر سے سجا ورق سبکہ کی آنکھوں میں غضب ناکی تھی، تو اس نے مفتی عبید الرحمان کو لاجواب کر دیا تھا۔ تم نے آج کا اخبار دیکھا مارو؟ فون پر دوسری طرف اریبہ تھی۔ اس کے لہجے کی بے قراری سانسوں تک سے عیاں ہوتی تھی، مگر ماہرو کا دھیان نہیں تھا۔ اس نے بالکل الگ بات کہی۔ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں اریبہ، تم سے اور حلیمہ سے، ابھی اور اسی وقت۔ تم میرے گھر آ جاؤ، اریبہ نے کہا۔ پھر ہم حلیمہ کے گھر چلیں گے۔ اور حلیمہ ان دونوں کو اس طرح اپنے دروازے پر دیکھ کر حیران تھی، خاص طور پر ماہرو کو۔ یہ وہ ماہرو تو نہیں تھی جسے وہ 4 برس سے جانتی تھی۔ خیریت، تم دونوں اس طرح سے ایک ساتھ؟ حلیمہ کے متعجب چہرے پر خیر مقدمی مسکان تھی۔ اور یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ حلیمہ نے خود سے ہاتھ بڑھا کر اخبار کھول لیا۔ اس نے موسیٰ کو پہلی نظر میں پہچان لیا۔ مشہور گلوکار موسیٰ بھی اپنی دلہن حسن الماب کے ہمراہ نام پر نظر نہ پڑی تو وہ حسنل کو تصویر سے کبھی نہ پہچانتی۔ یہی کیفیت اریبہ کی بھی ہوئی تھی۔ اس نے بھی نام دیکھا تھا اور ان سب کو پکا یقین تھا دنیا میں حسن الماب نام کی ایک ہی لڑکی ہے، ان کی دوست حسنل۔ یہ سب کیا ہو گیا؟ وہ ششد رہ گئی۔ ہم تو تم سے پوچھنے آئے ہیں، یہ سب کیسے ہو گیا حلیمہ؟ اریبہ بولی۔ مجھ سے؟ حلیمہ نے انگشت شہادت اپنے سینے پر رکھی۔ مجھ سے کیوں؟ تم ایک دوسرے کے پڑوسی ہو، بہت اچھے گھریلو تعلقات ہیں۔ تمہارے ابو کی تو بہت دوستی ہے حسنل کے نانا سے، بلکہ تمہاری امی کی حسنل کی امی سے بھی۔ ایسی اچانک شادی پر تو سوال اٹھتے ہیں۔ اریبہ کو حلیمہ کی لا علمی نے سخت بدمزہ کر دیا تھا۔ حلیمہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مگر میں امی کے ساتھ ملتان گئی ہوئی تھی۔
تو تم بعد میں چلی جاتی، کچھ تو معلومات ملتی۔ تم بھی صبر کر کے بیٹھ گئی۔ اریبہ نے نیا اعتراض جڑ دیا۔ میں گئی تھی، حسنل کی مامیوں نے یوں گھور کے دیکھا جیسے میں کوئی مجرم ہوں۔ اس کی امی سو رہی تھی، سبگا نے مروت نبھائی، مگر وہ یوں چپ بیٹھی تھی جیسے سوئم کی تعزیت کرنے والوں سے ایک لفظ بولنے کو دل نہیں کرتا۔ میں خود ہی اٹھ کر آ گئی۔ حلیمہ کے لہجے میں ہجالت تھی۔ وہ یکدم خاموش ہو گئی اور اخبار پر نظریں گاڑ دیں۔ تم کچھ نہیں بول رہی مارو؟ اریبہ کو اس کی مسلسل خاموشی نے چونکایا۔ وہ یوں اچھلی جیسے چاقو کی نوک چبھی ہو۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی و وحشت کی کیفیت تھی۔ تم نے دیکھا اخبار؟ حلیمہ نے صفحہ اس کے روبرو کر دیا، مگر ماہرو نے نظر نہ ڈالی۔ وہ ان دونوں کی شکلیں باری باری دیکھ رہی تھی۔ دیکھو، حسنل کی شادی موسیٰ سے ہو گئی۔ اس کے لہجے کے تغیر میں رتی بھر کمی نہیں آئی تھی۔ ماہرو کا سر نفی میں ہلا۔ تمہیں ہوا کیا ہے مارو؟ اریبہ اب سچ مچ حسنل کو بھول کر ماہرو کی فکر میں پڑی تھی۔ حلیمہ بھی متوجہ ہو گئی۔ یہ وہ پیاری ماہرو تو نہیں تھی۔ میں نے رات حسنل اور موسیٰ کے ولیمے میں شرکت کی تھی۔ اس نے وہ کہا جس نے اسے صبح صبح جگا دیا تھا۔ کیا؟ اریبہ اور حلیمہ کی چیخ بے ساختہ تھی۔ ماہرو نے ولیمے میں شرکت کی۔ یہ ان دونوں کی شادی ہو جانے سے بھی بڑا اچنبا تھا گویا۔ اس نے بھلا کس طرح؟ کیا حسنل نے صرف اسے یعنی ماہرو کو مدعو کیا اور حلیمہ اور اریبہ کو نہیں؟ دونوں کو بڑی حیرت امیز حیرانی نے گھیر لیا، اور یہ ماہرو نہ جانے کون سا قصہ بتانے لگی تھی۔ انہیں دلچسپی نہیں تھی۔ ان کے لیے ماہرو کی حالت بھی حیرانی تھی۔ آندھی طوفان، خوشی غمی، ماہرو فیاض تو ایسی نظر نہیں آتی تھی۔ اسے ہوا کیا تھا؟ مگر پھر کچھ دیر انہیں ماہرو کے قصے میں دلچسپی پیدا ہونے لگی، اتنی کہ بیڈ کے نیچے سجے دسترخوان کے لوازمات کو انہوں نے چھوا تک نہیں۔ ہاں، بس ماہرو تھی جو چند منٹ بعد پانی کا گلاس بھرتی تھی، اور آج کا دن کیا انکشافات کا تھا۔ ماہرو نے بتایا، اس کے لیے موسیٰ، جس کا اصل نام سمیع الدین ہے، کا رشتہ آیا تھا۔ کیا؟ ان دونوں کی چیخوں نے ان کے گلوں میں خراشیں ڈال دیں، اور اس نے انکار کر دیا تھا۔ کیوں؟ انہیں کسی صورت یقین نہیں کرنا تھا۔ ماہرو کا قصہ بے ربط تھا۔ وہ جیسے ان دونوں کو سنا نہیں رہی تھی، خود کلامی میں تھی۔ لیکن اگر مان بھی لیا جائے کہ رشتہ آ گیا تھا تو ماہرو کی دادی اور موسیٰ کی دادی آپس میں کزنیں تھیں۔ لیکن انہیں صرف یہ جاننا تھا کہ ماننے والی سادہ بات تھی۔ ماہرو نے انکار کر دیا۔ کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہ جانتی تھی حسنل موسیٰ کو چاہتی تھی؟ کیا ماہرو نے قربانی دی اور اب پچھتا رہی ہے؟ اس کو آج ہوا کیا تھا کہ ایک جملے میں لفظ کم تھے اور ہچکیاں زیادہ۔ نہیں، انکار تو میں نے خود کیا تھا۔ مجھے انکار کا تو دکھ نہیں۔ انکار پر تو میں آج بھی قائم ہوں، ہمیشہ رہوں گی۔ بات اصول کی ہے، بات نظریے کی ہے۔ مجھے کبھی بھی ہاں نہیں کرنی تھی، تب بھی جب وہ سمیع الدین بن کر آیا، تب بھی جب میں نے شاپنگ مال میں جان لیا کہ وہ موسیٰ ہے۔ اس نے کسی صحرا نورد کی طرح اب جگ کو منہ لگا لیا تھا، بےتابی سے تکلفات کو بھلا دیا۔ نہ جانے کیسی پیاس تھی۔ تو پھر ایسے کیوں روتی ہو میری جان؟ اریبہ کا دل موم ہو گیا۔ تم اتنا پانی کیوں پی رہی ہو مارو؟ اور تم نے ناشتہ کیا؟ یہ لو، تم یہ سینڈوچز کھاؤ۔ نہیں، نہ مجھے بھوک ہے نہ پیاس۔ اس نے سختی سے اریبہ کو دھکیل دیا اور پانی کا گھونٹ پڑا۔ کچھ بیڈ پر چھلکا، کچھ بانچوں سے گرتا گریبان کو بھگو گیا۔ چھوڑو، جب تم نے خود انکار کیا تو اب رونا کس کا ہے؟ نا حلیمہ؟ حلیمہ نے حالی نگاہیں اٹھائیں۔ اس میں ترخم تھا، پھر اس بات میں سر ہل گیا۔ اب حسنل جانے اور اس کا موسیٰ، ہم یہاں سانس روکے بیٹھے ہیں، وہ تو شادیانے بجا رہی ہوگی۔ آخر کو اس کی دعا جو پوری ہو گئی، من کی مراد مل گئی اسے تو۔ حلیمہ نے بولنا شروع کیا تاکہ اس قصے کو یہیں تمام کیا جائے۔ اسے سب کی سن کر پھر اپنی رائے دینے کی عادت تھی، مگر اس کے جملے ادھورے رہ گئے۔ ہانفتی مارو نے جیسے دوبارہ جان پکڑی تھی۔ وہ خود نہیں جانتی تھی وہ کہنا کیا چاہتی ہے، تو حلیمہ کے جملے نے اس کی مشکل آسان کر دی۔ تو تم یہ کہتی ہو اللہ نے حسنل کی دعا سن لی؟ وہ حلیمہ کے دو بدو ہو گئی۔ اللہ دعا سنتا ہے مارو؟ حلیمہ نے اس کی وحشت کے جواب میں قصداً رسانیت اختیار کی۔ تو کیا خدا نہیں سنتا؟ وہ بڑبڑائی تھی۔ ارے! حلیمہ نے بویں سکیڑی، بولی تو لہجہ مربیانہ تھا۔ اللہ اور خدا میں کیا فرق بھلا؟ اریبہ نے آگے ہو کر ماہرو کا چہرہ دیکھا۔ اسے عجیب سا احساس ہوا تھا۔ ہے فرق؟ ماہرو نے جھٹکے سے سر اٹھا کر مدلل انداز میں کہا، اللہ وہ جسے دادی پکارتی ہیں، اور خدا وہ ہے جو نانا نانی کا ہے۔ حسنل نے تو اللہ سے دعا مانگی تھی نا۔ میں زندگی بھر یہی فیصلہ نہیں کر سکی کہ مجھے کس سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ سے یا خدا سے۔ کیا بکواس کر رہی ہو مارو؟ حلیمہ کے لہجے سے درشتی ٹپکنے لگی۔ اسے لگا ماہرو کا دماغ الٹ گیا ہے۔ پتہ ہے کامیاب اور مکمل لوگ وہ ہوتے ہیں جو قائم رہتے ہیں، سچ پر یا جھوٹ پر۔ میں نے تو ساری زندگی جسے ایک ٹانگ پر کھڑی ہو کر گزاری،
ڈولتے لڑکھڑاتے۔ نانا جان، نانی اور فاریہ خالہ کہتی ہیں خدا سنتا ہے۔ ان دونوں نے نانا جان کے لیے مدد دعا کی تھی، جب ہی تو وہ صحت یاب ہو گئے، ورنہ ڈاکٹر نے تو انہیں محض چند ماہ دیے تھے اور آج بھی وہ زندہ ہیں۔ اور دادی کہتی ہیں اللہ سنتا ہے۔ ان کے پاس بھی بہت سی مثالیں ہیں، پر میں نے پہلی بار جیسے اللہ کے حضور دعا مانگنے والی دعا قبول ہوتے دیکھی ہے۔ طے ہوا اللہ سنتا ہے۔ مسز سمینہ انجم نے کہا تھا اللہ رب المسلمین نہیں، اللہ رب العالمین ہے، تو پھر خدا کون ہے، کیوں ہے؟ میں زندگی بھر پینڈولم رہی حلیمہ، اور اسی لیے میں نے سمیع الدین کے رشتے سے انکار کر دیا۔ میں ایسے کسی انسان سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی جو قائم نہ ہو، پینڈولم ہو۔ اور امی نے کہا یہ سب میری محسوسات ہیں، اور دادی نے کہا کچھ نہیں ہوتا، جبکہ دادی اور امی ہی کی وجہ سے ہے۔ تو اس نے دونوں ہاتھوں سے آنسوؤں کو رگڑا۔ دادی اور امی نے کیا کیا؟ اریبہ کے منہ سے بلا ارادہ نکلا۔ دادی اور امی ہی نے تو اس کے آنسو پھر سے بہنے لگے۔ اریبہ کو کچھ پلے نہیں پڑا تھا۔ اس نے مدد طلب نظروں سے حلیمہ کو دیکھا اور پھر اس کا رنگ فک ہو گیا۔ یہ حلیمہ کو کیا ہو گیا تھا؟ یہ تو کوئی اور چہرہ تھا جس میں اجنبیت تھی اور حلیمی کا فقدان تھا۔ اس کی آنکھوں میں تاثر تھا، نفرت کا تاثر۔ پر کیوں؟ تم وہی کہہ رہی ہو نا مارو جو میں سمجھ رہی ہوں۔ حلیمہ نے انگشت شہادت مارو کی سمت اٹھائی۔ اور یہ سوال نہیں تھا، تصدیق کی ضرورت رسمی تھی، اور وہ سب کچھ جان گئی تھی۔ تم کیا سمجھی ہو حلیمہ؟ مارو کا لہجہ ریزہ ریزہ تھا، جبکہ میں آج تک نہیں سمجھ سکی۔ اسے مارو کے حال کی ذرا برابر پرواہ نہ رہی۔ تو بہت عرصہ پہلے تم نے جس پادری کا ذکر کیا تھا وہ تمہارے نانا نانی کے خدا کا پیروکار تھا۔ اس کا لہجہ بھی زہر آلود تھا۔ کون پادری؟ بیڈ پر چڑھ کر بیٹھی اریبہ سراسمگی کے عالم میں اتر آئی۔ تم کیا بات کر رہی ہو حلیمہ؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تمہاری سمجھ میں آ رہا ہے مارو۔ اور ماہرو اپنی بپتا بھول کر استحجاب سے حلیمہ کو دیکھنے لگی تھی، جو ایک شفاق تفتیشی آفیسر لگتی تھی، اور کوئی بھی حربہ استعمال کر کے سچ اگلوانے کا عہد کر آئی تھی۔ ماہرو کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر اٹھی۔ ہاں تم ٹھیک سمجھی ہو، وہ پادری میرے نانا نانی کے مذہبی پیشوا ہیں، مگر میں مسلم ہوں میرے پاپا۔ تم 4 سال تک ہم سے جھوٹ بولتی رہی۔ حلیمہ نے اس کا جملہ مکمل نہ ہونے دیا۔ اس کا لہجہ روکھا۔ حلیمہ کی نظریں تیزی سے دسترخوان پر گئیں۔ اوندا جگ اور گلاس۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے حلیمہ؟ اریبہ کا سوال سادہ اور لہجہ متعجب تھا۔ تمہیں نہیں لگ رہا اس سے کیا ہوتا ہے؟ حلیمہ نے سخت حیرت سے الٹا سوال جڑ دیا۔ اسے اریبہ کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا، جبکہ دماغ تو در حقیقت حلیمہ بی بی کا خراب تھا، بہت خراب۔ اس سیم کھائی زمین جیسا جہاں کبھی فصل نہیں اگتی، جھاڑ بھی نہیں لگتا۔ ایک جرم ہوتا ہے غلط کام کرنا، پر اس سے بڑا جرم ہوتا ہے غلط کا ادراک نہ رکھنا، اس غلط سمجھنا ہی نہیں، اور یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے کہ آپ غلط کو صحیح کہیں اور ساری دنیا کو تہس نہس کر دیں اور پیچھے کچھ نہ بچے۔ جیسے ابھی ماہرو ختم ہو گئی تھی، اس میں اتنی سکت بھی نہ تھی کہ وہ حلیمہ کے بستر سے اٹھ جاتی، جو حلیمہ کے خیال میں گندا ہو چکا تھا۔ اس کا چہرہ اوپر کو اٹھا ہوا تھا، وہ حلیمہ کو پلکیں جھپکائے بنا دیکھ رہی تھی، اور یہ اس لیے کہ پلکیں جھپکتی تو وہ لبریز آنکھیں جھلک پڑتی۔ رات حسن المآب اور موسیٰ کو اکٹھا دیکھ کر اسے یقین آ گیا تھا اللہ دعائیں سنتا ہے۔ اللہ ایک اللہ، وہ اللہ جنہیں خدیجہ بانو مانتی تھیں اور حلیمہ اور سب لوگ مانتی تو وہ بھی تھی، مگر وہ اللہ اور خدا کے بیچ پینڈولم رہی۔ آپ نے کبھی پینڈولم دیکھا ہے؟ تو وہ حلیمہ کو بتانے آئی تھی کہ اس نے پا لیا، اس نے جان لیا کہ صرف اللہ ہے جو دعا سنتا ہے اور کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اسے اللہ کے واحد لا شریک ہونے پر کبھی شک نہیں تھا، مگر وہ کیا کرتی کہ وہ پینڈولم رہی، اور اب جب قائم ہوئی تو حلیمہ نے پیروں سے زمین کھینچ لی۔ تو اللہ تو سنتا ہے، مگر اس کے بندے وہ نہیں سنتے۔ وہ اس کی پوری بات تو سنتی، اور یہی سب زندگی بھر ہتیجہ بانو نے کیا تھا ماریا کے ساتھ۔ تو اللہ تو اپنا لیتا ہے، ایک قدم آنے والے کی طرف 70 قدم بڑھا کر آتا ہے، مگر بندے نہیں اپناتے۔ جیسے اس وقت حلیمہ نے اسے دھتکار دیا تھا۔ اس نے اپنی پوری زندگی 2 مذاہب کی تعلیمات کو قولاً عملاً دیکھا سنا تھا، اور دونوں مذہب انسانیت کی تعلیم دیتے تھے، اور انسانیت کہتی ہے انسان دھتکارے جانے والی چیز ہے ہی نہیں۔ حلیمہ مذہبی شدت پسندی کی طرف مائل تھی۔ اس کے خواص کام کرتے ہوتے تو وہ اس سے بس یہی پوچھتی، سلام ایسے تو نہیں پھیلا تھا؟ وہ اسے انصار مدینہ کا واقعہ سناتی۔ حسن المآب نے 3 اسلامیات اس لیے پڑھی تھی کہ پراسپیکٹس نانا جان نے پڑھا تھا۔ معروف فیاض عرف میری
عرف میرو نے اس لیے پڑھی تھی کہ اسے دین جاننا تھا، مگر 90% نمبر لینے کے باوجود اسے دین سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ ہاں، جب رات حسن الموسیٰ کو اکٹھے دیکھا تو اسے دین بھی سمجھ میں آ گیا اور اللہ بھی۔ مگر حلیمہ نے کیا کیا؟ ماہرو یک ٹک حلیمہ کا غضبناک چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنا بیگ پکڑ لیا۔ وہ اٹھی تو اس نے ایسا چکر کھایا تھا اور آنکھوں کے آگے اندھیرا آیا۔ اریبہ خود صدمے سے شل تھی، اور حلیمہ نے کیا کیا؟ اس نے انسانیت سے گر کے ماہرو فیاض سے دونوں کو چھین لیا، اللہ کو بھی اور خدا کو بھی۔ کیوں یہی کیا تھا نا حلیمہ نے، اور اریبہ کے پکارنے اور پیچھے آنے تک وہ نکل کر کہاں سے کہاں پہنچی تھی۔ سن 99 کی اس دوپہر غالب لائبریری کے سامنے چونک پر کھڑی وہ لڑکی ماہرو فیاض تھی، جسے لاکھ ذہن پر زور دینے پر یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس کے گھر کی طرف کون سی بس جاتی ہے۔ آپ نے تو دیکھی ہوگی، اجڑی پجڑی ہراساں مخبوط الخواص نظر آتی، جسے دیکھ کر بہت سے لوگ چونکے تھے۔ کیا آپ چونکی تھی؟ وہ ماہرو فیاض تھی بھائی، آپ کو تو روکنا چاہیے تھا۔ وہ ماہرو فیاض جو نیلا لائنر لگاتی تھی اور کونی تک گول چکور چوڑیاں پہنتی تھی، جو ہنستی تھی اور ہر مشکل کو چٹکیوں سے اڑایا کرتی تھی، وہی ماہرو۔ آپ کو اسے دلاسا دینا چاہیے، اسے ضرورت تھی۔ سہارا دینا چاہیے، اسے ضرورت تھی۔ اسے بتانا تھا یہ تو بس حلیمہ تھی اور اس کی شدت پسندی۔ سب اس جیسے نہیں ہوتے، نہ آپ ہیں نہ میں ہوں۔ اسلام تو دل کو بڑا کر لینے کا نام ہے، اپنا لینے کا نام ہے۔ دین تو وہ ہے جو غیر مسلم ایذا پسند بڑھیا کی عیادت کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ تو آپ کو بتانا تھا پیاری ماہرو، دل برداشتہ مت ہو۔ وہ تو بس ایک ہی حلیمہ تھی، یا اس جیسے چند اور ہوں گے، مگر باقی سب ایسے نہیں ہیں۔ اسلام تفریق مٹا دینے کا نام ہے، عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر، اور بنیاد تو بس تقویٰ ہے۔ اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ کس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ اور کس کا؟ تو اس وقت ضرورت تھی کہ ماہرو کو گلے لگا لیا جاتا، پیشانی پر بوسہ دیا جاتا اور کہا جاتا کہ دل چھوٹا مت کرو، یہ تو حلیمہ جیسے لوگ ہیں جو چند ہیں، یا ختیجہ بانو جیسے جو غلط پر کار بند ہوتے ہیں اور تبلیغ کرتے ہیں۔ ورنہ واقعہ تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اپنے دسترخوان پر کسی کو مہمان کیے بغیر کھانا تناول ہی نہیں فرماتے تھے، اور ایک روز ایک اجنبی نے اللہ کا نام لیے بغیر کھانا شروع کر دیا تو آپ نے اسے دسترخوان سے اٹھ جانے کا کہا۔ تب اللہ نے کہا، اے ابراہیم، اس نے کبھی ہمارا نام نہیں لیا اور ہم زندگی بھر اسے رزق دیتے رہے، تم نے ایک دن کی میزبانی میں اٹھ جانے کا کہہ دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام معذرت طلب کرتے بھاگے بھاگے اسے واپس لائے اور شریک طعام کر دیا۔ تو حلیمہ نے یہ واقعہ پڑھا نہیں ہوگا یا پھر سمجھا نہیں ہوگا، جبھی تو دراصل حلیمہ جیسے چند لوگ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ اللہ کو جانتے ہیں، مگر وہ بس اللہ کے نام سے واقف ہوتے۔ مجزیوں کی طرح سر ہلا ہلا کر اللہ کہنے سے اللہ نہیں ملتا، نہ آپ اللہ والے ہو جاتے ہیں۔ اللہ والا ہونے کے لیے اس کی محلوق سے محبت کرنی پڑتی ہے، اور یہی حلیمہ سے چوک ہو گئی۔ اس نے شاید ابو بن ادم کی نظم بھی نہیں پڑھی تھی، رٹا لگانے کو یاد کی ہوگی۔ تو 1999 کی اس دوپہر غالب لائبریری کے سامنے کھڑی وہ لڑکی ماہرو فیاض تھی، جسے کوئی نہ ملا۔ اللہ جانے گھر تک کیسے پہنچی ہوگی اور گھر جا کر کون سا سکون ملا۔ وہاں ایک نئی کہانی، کیسی کہانی بلا؟ تابوت میں آخری کھیل ٹھوکنے جیسی۔ وہ زلزلے جیسا دن تھا، پہلے بنیادیں ہلی، شام تک ساری عمارت زمین بوس ہو گئی۔ آفٹر شاک زلزلے سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ انسپیکٹر رام ناتھ نے اپنی شرٹ اتار کر کرسی کی پشت سے لٹکا رکھی تھی۔ وہ پوری دل جمعی سے کھانا کھا رہا تھا۔ مذہبی اور معاشرتی چلن اور احکامات کے مطابق اسے صرف سبزی کھانی چاہیے تھی، گوشت سے دور کا بھی علاقہ نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر وہ زندگی کے ہر میدان میں اپنی منمانی کا عادی ہو چکا تھا، سو تمام منع کی ہوئی باتوں اور احکامات کو ڈھنگے کی چوٹ پر کرتا۔ اس لیے وہ اس وقت دیسی مرغے کی ہڈیاں تک نکل جانا چاہتا تھا۔ اس ویران تھانے میں اس پر آنکھ رکھنے والا کوئی مائیکا لال نہیں تھا، لہٰذا وہ اپنی ذمہ داریاں کانسٹیبل ہری اوم کے حوالے کر کے من بہلانے نہ جانے کہاں کہاں سفر کرتا۔ زندگی بے حد بیکار، پھیلی، ٹھنڈی اور بے رنگ ہو چکی تھی۔ وہ جبرن پل بھر کی ترنگ پیدا کیا کرتا تھا۔ ہبری شنکر مخبر جرائم کی پیش گنی کے لیے کیسے کچھ کھوج لگاتا، جبکہ اسے صرف اس کام پر لگا دیا تھا کہ وہ 24 گھنٹے الرٹ رہ کر انسپیکٹر رام ناتھ کے بیکار اداس پلوں کو رنگین بنانے کا سبب ڈھونڈے۔ سو یہ گزشتہ 48 گھنٹے شنکر ہی کی مختلف مشقت کے بل پر نامی گرامی
بیسوا مالتی کے چرنوں میں گزار کر آیا تھا۔ مالتی میں وہ مزہ کب تھا جو ممبئی کے بار ڈانسرز کی گرم جوشی سے ملا کرتا تھا۔ تھوڑے کو بہت جان کر وہ اس پر اکتفا کر تو لیتا تھا، مگر ممبئی کی یاد اسے پاگل کر دیتی۔ مگر اس بار اس نے بڑی مچھلی سے بڑا پنگا لیا تھا۔ دریا میں رہ کر مگر مچھ سے بیڑ پالنے والا یا تو جگہ چھوڑ کر بھاگے گا یا مگر مچھ کے لیے ترنے والا ثابت ہوگا۔ وہ قسمت کا دھنی تھا، جان بچی سو لاکھوں پانے کے مصداق۔ سی ایم پرداش باجپئی نے اس کی جان بخشی کر دی تھی، اور اس وقت وہ دیا مہربانی پر حیران خوشی خوشی اس چھوٹی سزا پر راضی برضا ہوا تھا۔ مگر اس ویران راجستھانی سرحدی پٹی کے چھوٹے سے گاؤں میں قدم رکھتے ہی اسے اندازہ ہوا کہ یہ زیادہ بھیانک سزا تھی، اور سال ہونے کو آیا تھا، اسے سب پتہ لگ گیا۔ ایسی زندگی سے موت بلی ہوتی۔ وہ منہ بھر بھر کے سی ایم پرشاد باجپئی کو گالیاں دیتا، وہ ایک سے ایک زبردست پلان بناتا، مگر ہوش میں آتے ہی بے پر کے کبوتر کی طرح پھڑپھڑا جاتا۔ اس نے اپنے تمام کانٹیکٹ استعمال کر کے دیکھ لیے، معافی تلافی توبہ سب، پر سی ایم کا دل موم نہ ہوا۔ سی ایم پرشاد باجپئی اور انسپکٹر رام ناتھ یکساں شوق رکھنے والے دو قطعاً انجان افراد تھے۔ پینے اور جینے کے اس شوق نے انہیں ایک دوسرے کے قریب کر دیا تھا۔ بظاہر افسر ماتحت کا رشتہ سلیوٹ کے ساتھ یس سر کہنے کا تھا، مگر اندر ہانے نوالا ہم پیالہ والا قصہ تھا۔ یہاں مل بانٹ کر کھانے کا رواج تھا، مگر رام ناتھ کے حصے میں ہمیشہ ریجیکٹڈ اور بچا کچا مال آتا۔ سی ایم کے چمچے اور منظور نظر سب سے اچھے اور بہترین مال کی چھانٹی کرتے۔ تلاش، ترسیل، نگرانی سب رام ناتھ کی محنت۔ ان بے غیرت کالی بھیڑوں کے درمیان کچھ ایک دو ایماندار سب کے لیے ہر حوالے سے خطرہ ہوتے۔ ان کی نظروں سے بچ کر رہنا اور ان کا منہ بند رکھنے کا سارا کشت رام ناتھ کا، اور دکھ سہیں بھی فاختہ اور انڈے چیلے کھائیں، نہیں، وہ دانت پیس کر رہ جاتا، مگر کیا، کیسے، کیوں کر؟ عورتوں کی اسمگلنگ کرنے والی ایک لانچ کو پکڑنا رام ناتھ کا کارنامہ تھا۔ اس نے خوب واہ واہ سمیٹی۔ اب 100% ترقی کے چانس تھے، مگر ملک کے طول و عرض سے اکٹھی کی جانے والی لڑکیاں اور عورتیں اب بے گھر تھیں، اس لیے انہیں اناتھ آشرم بھیج دیا گیا، لیکن وہ تمام بے خبر آسمان سے گر کر کھجور میں اٹکی تھیں۔ پکڑی اور اناتھ آشرم بھیجے جانے والی لڑکیوں کی تعداد میں فرق تھا۔ ان سب کی گنتی کے دوران ہی انہیں بہت سو نے چن لیا تھا۔ خبر میڈیا میں گرم تھی، سو ٹھنڈا کر کے کھانے کا انتظار کرنا تھا۔ اتاولے ہوئے رام ناتھ نے گندمی رنگت اور تیکھے نقوش ظاہر آنکھوں والی 16 برس کی مینا کے لیے تمام احتیاط بلائے طاق رکھ دی۔ یہ کوئی حیران کن بات نہیں تھی۔ اپنے گھر والوں سے چھپ کر بنائے جانے والے فلیٹ میں مینا کو منتقل کر دیا گیا، لیکن رام ناتھ کے سر پر بم پھوٹا۔ سی ایم پرشاد باجپئی مینا کو دیکھتے ہی پاگل ہو چکا تھا۔ وہ گنجا کالا 55 برس کا سور نما شخص تھا۔ یوں لگتا اگر دھرتی پر کوئی صحیح معنوں میں عورت اتاری گئی تو وہ ایک مینا ہی ہے۔ ملک میں کرپشن کا ایک کیس موبائل ریکارڈنگ کے ثبوت کے ساتھ زبانِ زرد عام تھا۔ سی ایم کی پارٹی کے بڑے نام پھندے میں کسے جا رہے تھے۔ پارٹی ہیڈ کی جانب سے سخت احتیاط کی ہدایت تھی۔ سب لوگ پھونک پھونک کر قدم رکھ رہے تھے۔ ایسے میں پرشاد باجپئی بے حد محتاط تھا۔ اس کے پاس پورا پلان تھا۔ کرپشن کا معاملہ ٹھنڈا ہوگا تو وہ چھٹی لے گا۔ ممبئی سے دور ندی اور ہرے بڑے جنگل کے بیچ اس کا ایک ہٹ ہے، وہ وہاں جائے گا اور مینا اس کے ساتھ ہوگی۔ مینا کا تصور اسے ہوش سے بیگانہ رکھتا، اور پریوار کے لوگ شبھ چنتک خیر خواہ کرپشن کیس کی ٹینشن سے تعبیر کرتے رہے۔ اس نے مینا کو ہمراہ لے جانے کی تمام تیاریاں مکمل کر لی تھیں، مگر مینا غائب تھی۔ شیر کے منہ سے نوالا کس نے چھینا؟ کس کے باپ میں اتنی ہمت؟ اس لیے ایسی حرکت کرنے والے کو وہ چیر دے گا، پھاڑ دے گا۔ سالہ اتنی ہمت والا کون پیدا ہو گیا؟ رام قسم اسے، اس نے رام کی قسم کھائی اور آگے رام ناتھ تھا۔ سی ایم نے رات کی خاموشی میں فلیٹ پر چھاپا مارا۔ وہاں مینا موجود تھی، مگر یہ وہ انچھوئی کلی جیسی مینا تو نہیں تھی، یہ تو ایک مسلی کچلی عورت تھی۔ سی ایم کے گنڈوں نے رام ناتھ کو اتنا پیٹا کہ مرنے کا گمان ہونے لگا۔ سی ایم اس کے خلاف سخت عزائم رکھتا تھا، مگر اس کے تمام رازوں کا امین دوست جب دشمن بن جائے تو کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ سام کو خواہ دودھ پلایا ہو، دم پر پیر رکھو تو وہ پلٹ کر ڈنگ مارے گا۔ وہ رام ناتھ کا ایک راز کھولتا تو اس ایک گرہ سے سی ایم کے اپنے رازوں کی پوٹلی کھل جاتی۔ اس نے مینا کو گولی ماری اور انسپکٹر رام ناتھ کا تبادلہ ہر لحاظ سے ایک مختلف علاقے میں کروا دیا۔ رام ناتھ کو اپنی بہت بڑی غلطی کے لیے یہ سزا بہت چھوٹی لگی تھی، لیکن بالکل الگ موسم، ماحول، سرحدی گاؤں، گنتی کے چند گز۔ اسے ریت پر چلنا نہیں آتا تھا، یہاں کے دن کی گرمی اور رات کی سردی۔
اور جکر اور پانی کی بے حد کمی اور بجلی کا کم ترین وولٹیج، موبائل سگنل نہ ہونا، گھر والوں سے دوری اور سب سے بڑھ کر تمام عیاشیوں سے کنارہ۔ یہاں پیچ کرنے کے لیے کوئی جرم نہیں تھے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کے بل پر ترقی پا کر آگے بڑھتا۔ لڑکیاں گھروں سے نہیں بھاگتی تھیں، 12 سال میں ہی بیائی جاتی۔ چوری کے نام پر کوئی جرم نہیں۔ جانور گم جائے تو کھوجی کے ساتھ مل کر مالک شام سے پہلے زندہ یا مردہ خود ہی لے آتا۔ جھگڑے کا فیصلہ پنچایت کرتی، سارے مسئلے سرپنچ پنچایت کے سربراہ خود ہی حل کرتے۔ سرحدی علاقہ تھا، انڈین اور پاکستانی فوج کی چوکیاں تھیں، سخت پہرا، کسی بھی قسم کی اسمگلنگ کم از کم اس روٹ سے نہیں ہوتی تھی۔ وہ ہر روز نئے عزم سے جیپ پر گشت کے لیے نکلتا، مگر گز بڑکا، گھونگھٹ گرائے، ہر عمر کی عورتیں، کم آبادی، وہ کیسے اپنے شوق پورے کرتا۔ اس تبادلے نے اس کی زندگی سے تمام رونقیں چھین لی تھیں۔ سی ایم پرشاد کی حکومت کو ابھی 1.5 سال اور رہنا تھا اور رام ناتھ 1.5 گھنٹے بھی یہاں رہنا موت سمجھتا تھا۔ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن نہیں، اب تو سی ایم کا باپ بھی اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکے گا۔ اسے جس اچھے پل کا انتظار تھا، جس سنہری موقع کا وہ منتظر تھا، وہ گھڑی آ چکی تھی۔ خبری شنکر کی مہربانی سے وہ بیسوا مالتی سے طویل ملاقات کے بعد جب لوٹا تو کانسٹیبل ہری اوم اسے تھانے کی حدود سے باہر پریشانی کے عالم میں ٹہلتا مل گیا۔ میرے پتنی کے بچہ ہونے والا ہے، کب سے حضور کا انتظار کروں ہوں۔ 10ویں باری سندیسا آیا، حکم اجازت دیں تو گھر کا چکر لگا لوں۔ وہ لجاجت سے جھکا کہہ رہا تھا۔ رام ناتھ ایک بے حد بد دماغ غصے والا انسپیکٹر تھا یہاں پر، لیکن ابھی وہ طویل عرصے بعد بڑے خوشگوار موڈ میں لوٹا تھا۔ جیپ سے اترنے سے پہلے ہی ہاتھ کے تیز اشارے سے جانے کا کہہ دیا۔ کانسٹیبل ہری اوم اسے اس کی غیر موجودگی کی رپورٹ دینے والا تھا، مگر اسی پل اسے اپنا سالہ بے حد پریشانی کے عالم میں پکارتا نظر آیا۔ وہ سب کچھ بھول بھال پاگا۔ جیون بات سنو، صاحب کو اس کے بارے میں سب بتا دینا، اس نے سختی سے تاکید کی۔ بھلے سے رات ہو جائے گی پر کیلاش مہاراج ضرور آویں گے، اس نے جاتے جاتے ہدایت کی۔ اسے کچھ اور بھی کہنا تھا پر اس کا سالہ جلدی جلدی کی رٹ لگا رہا تھا اور انسپیکٹر رام ناتھ کو وہ موقع مل گیا تھا، وہ سنہری موقع جس کی اسے تلاش تھی۔ خوشی اور طمانینت اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ وہ کھا رہا تھا اور بے تحاشا پی رہا تھا۔ اس کی نگاہیں اپنے سامنے کھلے پھڑپڑاتے پاسپورٹ پر تھیں اور سبز رنگ کے آئی ڈی کارڈ پر، اور کھڑی چارپائی، ننگی چارپائی پر ہڈیوں کے ڈھانچے وجود پر، مٹی میں لت پت بے حد لاگر ویران آنکھیں، سینے کا ہلکا زیرو بمپ زندہ ہونے کی دلیل تھا، وگرنہ پہلی نگاہ میں تھانے میں ایک لاش رکھی ہے کا خیال آتا تھا۔ اسے بے ہوشی کی حالت میں ایک سار باندھ پہلے گاؤں لایا اور بعد میں گاؤں والے ایک چارپائی میں ڈال تھانے چھوڑ گئے۔ کانسٹیبل ہری اوم کو صبح ہی ایک شخص کی گمشدگی کی رپورٹ ملی تھی۔ وہ انسپیکٹر کے ساتھ گرد و نواح کی گشت پر جاتا، مگر اوم ناتھ غیر حاضر تھا اور غائب ہو چکا تھا۔ اس کی حالت بتاتی تھی وہ کن حالات سے نبرد آزما رہا اور مقام حیرت تھا کہ زندہ تھا۔ ہری اوم نے اسے پکارا، اسے کھلایا، پھر فوری خیال کے تخت آب ہورے میں پانی بھر لایا اور اس کے چہرے پر چھینٹے مارے۔ ہم سبھی لوگوں نے ادھر گاؤں میں بھی اس پر پانی ڈالا، پر ہلتا نہیں، زندہ تو ہے پر ہوش نہیں آتا۔ میں نے جولا بھیجا ہے، وید جی آتے ہوں گے، کوئی پریشان آواز تھی۔ وید جی آ گئے ہیں چچا، کسی نے چیخ کر کہا۔ وید جی چارپائی پر ٹک گئے، نبض چیک کی، پپوٹے اٹھا کر دیکھے، اپنا چہرہ سینے سے چپکا دیا۔ دل کی دھڑکن کسی گماں کی طرح تھی، نہیں ہے۔ وہ اپنے پنڈورے سے کچھ نکالنے لگے اور پھاڑے پر لگا کر نتنوں سے جوڑ دیا۔ اسے داوطن زور کا جھٹکا لگا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی اور پھر سختی سے میچ لیں۔ کسی دیہاتی نے سرایت سے آگے بڑھ کر اس کا سر اپنی ران پر رکھ کر اونچا کیا۔ وید جی نے پانی کا برتن لکڑی جیسے ہونٹوں سے جوڑ دیا، تڑی ہونٹ سے ٹکرائی، پھر دانت اور مسوڑے اور پھر زبان سے۔ وہ منہ نہیں کھول پا رہا تھا۔ پانی بانچوں سے چیرتا گردن اور کالر کو بھگوتا ہوا زیادہ تر گر گیا۔ وہ تھوڑا سا حلق میں بھی گیا۔ جسم سے جان نکلی تو لوٹ کر نہیں آتی، جسم میں جان موجود ہو تو بھڑک ضرور مارتی ہے۔ اس کے اندر نہ جانے کہاں سے توانائی آئی تھی۔ اس نے کرنٹ کھائے انسان کی طرح اچھل کر آگ کو اپنے کپ کپاتے ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ اس کا سارا جسم جھٹکوں کی زرد میں تھا۔ پانی کا برتن نعمت نہیں حیرانی تھا۔ وہ گٹاگٹ پی رہا تھا، وہ زیادہ پانی اپنے اوپر گرا رہا تھا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔